کوشش کر کے اس سے بھی بلندتر صلوات کی تلاوت فرمائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم العلی العظیم الحمد للہ الذی جعلنا من المتمسکین بولایت امیر المؤمنین الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنهتدی لولا ان ہدانا اللہ لقد جاءت رسل ربنا بالحق مولانا ومولا الثقلین جد الحسن والحسین مولانا ابی القاسم محمد الصلاۃ والسلام واہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المنتجبین الہداتیین المہدیین المنتخبین المنتجبین المظلومین الذین اذهب اللہ عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ قال سبحانہ وتعالی فی کلامہ المجید ومحکم خطابہ الحمید وقولہ الحق بسم اللہ الرحمن الرحیم ألم تر كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها فيضرب الله الأمثال للناس لعلهم يتذكرون صلوات آل محمد۔ سب دعاؤں کی ایک ہی دعا ہے کہ ہمیں اس عزاداری کے بدلے میں بھی صرف یہ عزاداری چاہیے۔ میرے مولا جتنے ماتمی عزادار اس فرش عزا پر تشریف فرمائیں ان کے سب دعاؤں کی ایک ہی دعا ہے کہ ہمیں حسین کے بدلے میں بھی صرف حسین چاہیے۔ سب کی دعائیں آتی رہتی ہیں، کچھ کی پرچیوں پر، کچھ کی زبانی، جس کی جو دلی حاجات ہیں مالک اپنی بارگاہ سے پورا فرمائیں۔ جن کے مرحومین اس محرم سے پہلے دنیا سے چلے گئے ہیں، جو پچھلے سال تک فرش عزا پہ تھے، مالک ان کے درجات کو اپنی بارگاہ میں مزید بلند فرمائیں۔ اور یہ دعا کا حکم ہے سید محمد رضا رضوی صاحب، ان کے فرزندان ارجمند رضوی، علی رضوی، جواد رضوی، ماجد رضوی اور ان کی دختران کے لیے بھی مالک ان کی توفیقات خیر میں بے پناہ اضافہ فرمائے۔ جس نے حیدریہ ینگ فیڈریشن کے ساتھ جو تعاون کیا ہے، چاہے وہ جس بھی قسم کا ہو، پروردگار عالم اسے کسی کمینے کا محتاج نہ کرے۔ عزاداری اب جس مشکل دور میں ہو رہی ہے کہ جب لوگوں کے پاس اپنے کھانے کے لیے بھی کچھ نہیں، وہ اس دور میں بھی عزاداری کروا رہے ہیں، چونکہ ہم جانتے ہیں کہ بچوں کو کھانا ملے نہ ملے حسین کی مجلس ہونی چاہیے۔ تو یہ سلسلہ مجالس کا آج تیسری نشست میں داخل ہے۔ ہمارا عنوان شجاعت بنی ہاشم، اور آج مسلسل تیسرے روز بھی سورہ ابراہیم کی آیت نمبر 24 اور 25 کی تلاوت کا شرف حاصل کر چکا ہوں۔ اللہ پکار کے کہہ رہے دیکھو میں نے کتنی اچھی مثال دی ہے کہ میں نے ابو طالب کے بیٹوں کو کلمہ طیبہ جیسا کہا ہے، اور میں نے بتایا ہے کہ میرا کلمہ اتنا پاکیزہ ہے کہ جیسے بنی ہاشم پاک و پاکیزہ ہے۔ یہ وہ شجر ہے کہ جس کی جڑیں زمین میں مضبوط ہیں اور اس کی شاخیں آسمان میں پھیلی ہوئی۔ جو مجالس آگے جاتی رہیں گی، آیت کی تشریح موضوع سے خود بخود آپ کو متصل کرتی رہے گی۔ پھر کا تؤتی اکلہا کل حین بإذن ربہا، اپنے رب کے اذن سے اس درخت کا پھل ہر زمانے میں موجود رہتا ہے، اور اللہ انسانوں کے لیے مثالیں دیتا ہے لعلہم یتذکرون، کہ شاید وہ نصیحت پکڑ لیں۔
میں نے کچھ کہا ہے، اگر آپ تھوڑا بولنے کی زحمت کریں. یہ اس کا ساؤنڈ چینج ہوا ہے نا، تو اس لیے مجمع پریشان ہو جاتا ہے. جب اس کا آپ ایک ہی جیسا رکھیں، اگر جنریٹر پہ ہے تو اس کی سیٹنگ اس کے حساب سے کر دیں. لعلہم، بس یہاں ٹھیک ہے. یتذکرون، کہ شاید یہ نصیحت پکڑ لے. وہ خاندان بنی ہاشم جس کی انفرادیت کو اللہ نے قرآن میں بیان کیا، اسی خاندان کی شجاعت ہم بیان کر رہے ہیں اور آپ سماعت فرما رہے ہیں. بندے نے رسول خدا سے آ کے پوچھ لیا، یا رسول اللہ کیا ایسا نہیں ہو سکتا تھا کہ پوری دنیا بہادر ہوتی؟ کیا ہو سکتا تھا اگر سارے ابو طالب کے بیٹے ہوتے؟ خیرات مانگنا. یہ جو آپ پہ تھوڑا سے کھڑے ہیں، یہاں پہ کارپیٹ دبی موجود ہے، آپ بیٹھ جائیے ذرا پلیز، آپ بیٹھ جائیے میرے کہنے پہ. آپ لوگ بھی یہ جو کھڑے ہیں آپ لوگ بھی یہیں بیٹھ جائیے، کیونکہ پیچھے سے تو آگے کسی نے آنا نہیں. تو جو وقت ہمارے پاس 45 منٹ بچا ہے، میرا دل ہے تو گھنٹے کا کام ہم 45 منٹ میں کر لیں. توجہ بھائی، رسول نے فرمایا ہو سکتی تھی ساری دنیا شجاع اگر سب ابو طالب کے بیٹے ہوتے، چونکہ نہیں ہے اس لیے شجاعت مخصوص ہو گئی بنو ہاشم کے ساتھ. اور اب جو اس پاک خاندان کے فضائل سن کے خوش ہوتا ہے، شجاعت کا حصہ یہ جتنا چاہتے ہیں اسے عطا کر دیتے. کیوں شجاعت ضروری ہے؟ جیسے انسان کو بنانے کے لیے عناصر اربع ضروری تھے، آگ، مٹی، پانی، ہوا، ایسے انسان کی باطنی شخصیت کو مکمل کرنے کے لیے بھی کچھ عناصر ضروری ہیں، جن میں عدل ہے، جن میں غیرت ہے، جن میں سچائی ہے، جن میں عدل ہے، جس میں علم ہے، اور انہی عناصر میں ایک شجاعت ہے جو انسان کی شخصیت کو مکمل بناتی ہے. اسی لیے تو ہم کسی بہادر کو دیکھیں تو اس کی تعریف کرتے ہیں. کیا کہنے، کتنا بہادر ہے. اب جسے پہلی مجلس یاد ہے، بہادر ہوتا وہ ہے جو وہ کام کرے جو کوئی اور نہ کرے. ذرا توجہ فرمائیے گا بھائی. بہادر اور شجاع اور دلیر وہی ہوتا ہے جو ایسا کام کر گزرے جو کوئی دوسرا صرف ابھی سوچ رہا ہو یا سوچ بھی نہ سکتا ہو. تو شجاعت اتنی ضروری ہے. ہمارے محلے میں کوئی بہادر ہے تو محلہ اس کی تعریف کرے، کسی کے گھر میں کوئی بہادر ہے تو خاندان تعریف کرے، کسی کے شہر میں کوئی بہادر ہے تو پورا شہر تعریف کرے، کسی کے ملک میں کوئی بہادر ہے تو پورا ملک تعریف کرے. اب یہ شجاعت صرف بندوں کو اچھی نہیں لگتی، شجاعت اللہ کو بھی بڑی پسند ہے. رسول فرما رہے تھے بسم اللہ الرحمن الرحیم، ان اللہ یحب الشجاع ولو علی قتل الحیہ. اللہ کو شجاعت پسند ہے چاہے اس کا مظاہرہ ایک سانپ کو مار کے کیا جائے. آواز تھوڑی ٹھیک کروائیے گا جی، یہ بیچ میں ٹھیک ہوتا ہے لیکن پھر خراب ہو جاتا ہے. اللہ کو شجاعت پسند ہے چاہے اس کا مظاہرہ ایک سانپ کو مار کے کیا جائے. ابھی تک بھی جو نہیں پہنچا میں اسے پہنچا دیتا ہوں. اللہ کو شجاعت پسند ہے چاہے اس کا مظاہرہ ایک سانپ کو مار کے کیا جائے. یعنی شجاعت کا سب سے لو لیول یہ ہے کہ سانپ کو مار کر بندہ خود کو بہادر ثابت کر لے تو جو سانپ سے بھی ڈرے. زندہ باد، ہاتھ اٹھانا، خیرات مانگ لینا. کہ جو سانپ سے بھی ڈرے سوچے میدان جنگ میں اس کے ساتھ کیا غلطی ہوگی. زندہ باد نہیں. رسول ہے عادل، رسول ہے صدیق، رسول ہے اللہ کا حکیم ترین نبی. رسول کی جملہ حکمت سے خالی نہیں. شجاعت اللہ کو پسند ہے چاہے مظاہرہ ایک سانپ کو مار کے کیا جائے. محمد بتا رہے تھے علی نے کلہ اجدر کو چیرا ہے، کل کسی ایسے کو علی کے مقابلے میں نہ لانا سانپ کو دیکھ کے جس کے آنسو نکل آئے. زندہ باد علی کے شیعہ. یا علی امیر المومنین، سلامت رہے مولا حیدر کرار. مل کے بولو. میرے امام سے بہتر کوئی امام نہیں. یہ وہ کلام ہے کہ جس میں کوئی کلام نہیں. خوش نصیب ہے وہ شخص جو غلام ہے
شجاعت اللہ کو اتنی پسند ہے کہ کوئی سانپ مار کے بھی شجاعت کا مظاہرہ کرے تو وہ شجاع کہلا سکتا ہے۔ اللہ جانے پھر وہ کون ہیں جنہوں نے کلہ اجدر ہی چیر ڈالا ہے۔ جنگ صفین کے اندر کئی بندے بالکل نئے تھے جنہوں نے نہ مولا علی کی بدر والی جنگ دیکھی تھی، نہ انہوں نے احد دیکھی، نہ خندق، نہ خیبر، چونکہ بدر، احد، خندق اور خیبر یہ ہوئی ہے مکہ اور مدینہ کے اطراف میں جسے حجاز کہا جاتا ہے، لیکن صفین کی جنگ وہ ہے جو ہوئی عراق میں۔ ایک دن صفین میں ایک رات کو بیٹھے ہوئے علی کے لشکر کے کچھ عراقی سپاہی کہہ رہے تھے وہ سامنے 2.25 لاکھ ہندا کے بیٹے کے لشکری ہیں، اور علی کہتے ہیں کہ میں ان سے اکیلا لڑ سکتا ہوں، لیکن ہم نے تو دیکھا ہے غازی کا بابا جو کی روٹی کھاتا ہے وہ بھی پانی میں ڈبو کر، وہ کہاں پورا اونٹ کھانے والے، وہ بھی ناشتے میں، وہ بھی نہار میں، وہ بھی خالی کلیجے، علی اکیلا مقابلہ کرے گا کیسے؟ مالک اشتر نے کہا آؤ علی سے ہی پوچھ لے۔ علی مولا کے سامنے آ کے کہتے یا علی جو کی روٹی کھاتے ہیں یہ 2.25 لاکھ کو اکیلے مار لیں گے؟ علی نے فرمایا لوگوں یاد رکھو ابو طالب کا بیٹا اتنا شجاع ہے کہ اگر میں اپنی شجاعت دنیا کے تمام بزدلوں میں تقسیم کر دوں تو سارے بہادر ہو جائیں۔ زندہ باد، اس کی آواز تھوڑی کھولیے گا بھائی۔ اگر میں اپنی شجاعت دنیا کے تمام بزدلوں میں تقسیم کر دوں تو سارے کے سارے بہادر ہو جائیں۔ اگلا فکرہ بڑا کمال ہے۔ علی مسکرا کے فرماتے مقابلہ وہ میرا پھر بھی نہ کر سکے۔ بھائی کبھی تو اونچا جملہ سنو نا آہستہ آواز میں، لیکن وہ میرا مقابلہ پھر بھی نہ کر سکے۔ شجاعت بنی ہاشم کو لوگ دیکھتے آئے، سرکار ہاشم کی سخاوت میں، عبد المطلب کے جملوں میں، عبداللہ کے نعروں میں، ابو طالب کی حفاظت پیغمبر میں، دعوت ذوالعشیرہ میں، جب علی نے 11 سال کے سن میں کہا مصطفیٰ جو آپ کی طرف دیکھے گا میں اس کی ہڈیاں توڑ دوں گا، لیکن آج تک عرب والوں نے بنی ہاشم کو میدان جنگ میں نہیں دیکھا۔ آ گیا پہلا موقع اسلام اور مسلمانوں کے پاس اپنی شجاعت کو ثابت کرنے کا، کیونکہ ابو جہل 1000 کا لشکر لے کر مدینے پر چڑھائی کرنے نکل آیا تھا۔ طبیعت ہے تو پڑھوں آج تاریخ سے جنگ بدر، کیونکہ احد، خندق اور خیبر سنتے آئے ہیں۔ جنگ بدر تو ویسے ہی اب پڑھی نہیں جاتی کیونکہ مضمون نہیں ہے، میٹیریل نہیں ہے۔ تاریخ کے کچھ حقائق بدر کے حوالے سے اگر کہیں تو شجاعت بنی ہاشم کے موضوع میں پرو کے آپ کی سماعتوں کے لیے ہدیہ کروں۔ پروگرام ہے جس چیز کا ذرا مل کے بولنا ہے دری۔ اسلام اور مسلمانوں کے پاس پہلا موقع سکلین شاہ جی اپنی شجاعت ظاہر شاہ جی ثابت کرنے آئے، پھر وہاں سے 1000 ادھر سے مصطفیٰ لے کے چلے 313، 17 رمضان 2 ہجری جمعے کا دن 313 بندے نکلے۔ ہجرت کی تھکاوٹ ابھی اتری نہیں تھی کہ رسول نے کہا میدان میں جانا ہے، انہوں نے کہا مارے گئے، کیونکہ ابھی تو اپنے مکان سیٹ کر رہے ہیں، کئی جھونپڑیوں میں رہتے ہیں، کئی مسجد نبوی کے سامنے اصحاب صفا بن کر چبوترے پر سوتے ہیں، ابھی تو سب کے سروں پہ چھت بھی نہیں ہے۔ اس حالت میں ابو جہل کے 1000 پہلوانوں کا مقابلہ کریں تو کیسے کریں؟ بھائی پریشانی کی ضرورت ہی کوئی نہیں تھی۔ مصطفیٰ نے کہا تم تیاری کرو، باقی میں جانوں میرا اللہ جانے۔ مسلمانوں نے تیاری شروع کی۔ جب علی مولا کو آتے ہوئے دیکھا نا تو کہنے لگے اب ہمیں یقین ہے کہ مصطفیٰ نے کچھ انتظام تو کیا ہے، چونکہ جس ابو جہل کا منہ ہجرت کی رات سے آج تک سیدھا نہیں ہوا نا، اس کو تھپڑ مارنے والا علی آ رہا ہے۔
زندہ باد، ہاتھ اٹھانا، خیرات مانگ لینا بھائی. فکرے میں نے یہی پہنچانے ہیں، وصول آپ نے وسعت قلبی سے کرنے ہیں. علی مولا کو اپنا بدر کی جنگ کا قتال اتنا پسند ہے. مصطفیٰ شاہ جی، میں نے امیر کائنات کا ایک فکرہ پڑھا ہے. امیر کائنات کو اپنی بدر والی جنگ پہ اتنا ناز ہے. امیر کائنات فرماتے ہیں اگر علی کا انداز قتال پوچھنا چاہو تو بدر والوں سے پوچھو. زندہ باد علی کے شیعہ، ہاتھ اٹھانا. اگر میرا انداز قتال دیکھنا چاہو تو پوچھو وہاں سے 1000، یہاں سے مصطفیٰ 313 کو ساتھ لے کر. اچھا، جنگ بدر پوری قرآن میں ہے، یہ میں آپ کو بتا دوں. اب اگر عربی پڑھنے کا وقت نہ بھی ملا تو میں آپ کو ترتیب سے ساری آیتوں کا ترجمہ بتاتا جاؤں، لیکن اس سے پہلے ایک نکتہ ہے غور طلب. چونکہ ہزاروں کے مجمع میں بھی اگر پیغام نہیں جانا تو پھر کہیں نہیں جا سکتا. 6 آیتوں میں سورہ آل عمران کی ہے بدر، 3 آیتیں سورہ حج کی ہیں، 4 آیتیں سورہ انفال کی ہیں. جب جنگ کا مضمون ایک ترتیب سے تھا تو پھر یہ کس نے قرآن جمع کیا؟ زندہ باد، ہاتھ اٹھانا، خیرات مانگنا. اور زمانہ ہماری بات کو سنے، ہم 1400 سال سے ایلے نہیں کھاتے. اور بھائی جنہوں نے بدر کے مضمون کو قرآن میں 4 آیتیں وہاں، 3 وہاں، 3 وہاں رکھ دی، پھر آپ کہتے ہم انہیں سلیوٹ کریں، پھر ہم انہیں جامع القرآن کے. ایک بندہ مجھ سے کہنے لگا کہ پھر اس کا کیا حل تھا کہ 4 آیتیں بدر کی وہاں نہ ہوتی، 6 وہاں نہ ہوتی، 3 وہاں نہ ہوتی. میں نے کہا علی سے قرآن لے لیتے. زندہ باد، ہاتھ اٹھانا، خیرات مانگنا بھائی. جسے خوف آتا ہے وہ علی کے فضائل میں نہ بولا کرے، مل کے بولو حیدری. میں نے کہا آیتیں تو ساری قرآن میں موجود ہے، قرآن سے باہر تو آیت گئی کوئی نہیں، لیکن ترتیب تو علی سے پوچھ کے لگانی تھی. لیکن چلو جہاں سے مرضی لگا لو، لیکن علی کی شجاعت چھپا تو نہیں سکتے نا. چاہے ایک ایک آیت ایک ایک صورت میں بھی رکھ دیتے، لیکن محمد علی ورق آج تمہیں اکٹھی کر کے سنا دیتا. چونکہ مولا صادق فرماتے ہیں قرآن ہمارے ماننے والوں پر اپنے مطلب ایسے کھولتا ہے جیسے سلمان جان گیا تھا کہ علی کون ہے. ہاتھ اٹھانا، خیرات مانگنا، جسے فکر سمجھ آئے. اب ظاہر شاہ جی جو تاریخ نے فکرے لکھے ہوئے بڑے کرنٹ ہے. ابھی اس کو ہاتھ نہیں لگا. آپ نے میری طرف دیکھنا، جو پڑھنا تھا وہ پڑھ گئے، لیکن جو میں پڑھنے لگا ہوں اس میں کرنٹ زیادہ ہے. اس کے سامنے مائک کا کرنٹ کچھ بھی نہیں ہے، اور وہ کرنٹ جسے لگے گا وہ قبر میں بھی تڑپ جائے گا. 1000 ابو جہل لے کر آیا، ہر کوئی گھوڑوں پر سوار، ہر کسی کے پاس تیر بھی، تلوار بھی، نیزہ بھی، تبر بھی. ہر کوئی پوری تیاری سے زرہ بکتر پہن کر خرق آہن. مشرکین مکہ نے مدینے پہ چڑھائی کر دی 1000 کا لشکر لے کر. حضور نے کہا مدینے میں رہ کر نہیں لڑنا، چلو بدر کے مقام پر چلے. 313 کو حضور لے کر نکلے. میں کیا کروں، اسلام کی تاریخ اتنی غریب تھی نہیں جتنی مؤرخ نے لکھی، لیکن چلو جو مؤرخ نے لکھا ہے میں وہ پڑھ دیتا ہوں. کہتے ٹوٹل 2 گھوڑے تھے، 8 زرے تھی، 4 تلواریں تھی، 70 اونٹ تھے، باقی سارے پیدل. یہ مؤرخ نے لکھا ہے 70 اونٹ تھے، 2 گھوڑے تھے، باقی سارے پیدل. اب چونکہ قلت تھی، ایک گھوڑے کی زین پہ 4 صحابہ، ایک اونٹ کے پالان پر 8 بندے. آخر میں 2 سوار رہ گئے، ایک اونٹنی رہ گئی. اونٹنی کا نام غضبہ ہے، سوار ایک محمد ہے، ایک علی ہے. زندہ باد، ہاتھ اٹھانا، خیرات مانگ لینا. زندہ باد، جسے فکر سمجھ آئے. ایک بندے نے پوچھا یا رسول اللہ، آپ دونوں میں سے کوئی کسی کے ساتھ نہیں بیٹھا، باقی تو سب ایک دوسرے کے ساتھ بیٹھ گئے ہیں. کیا کہ ایک جیسوں کے ساتھ ہی بیٹھتے ہیں، ایک جیسے. زندہ باد، جس نے بدر سننی ہاتھ اٹھائے، ابھی ابتدا ہے. سائن چشتی نے فکرہ لکھ کے حق ادا کیا.
اس نے کہا غضبہ کی پشت پر مصطفیٰ اور مرتضیٰ ایسے بیٹھے تھے کہ محمد مصطفیٰ کے بھائی علی کا سینہ توحید گنجینہ محمد کی مہر نبوت سے جڑا ہوا تھا۔ زندہ باد، جسے سمجھ آئی یہ فکرے کی مہر نبوت ہے نا پشت پر، علی کا سینہ مصطفیٰ کی پشت سے ملا ہوا تھا۔ دونوں بھائی اس انداز میں بدر کے میدان میں پہنچے۔ جا کے ذرا آج پڑھنا سورہ آل عمران کی آیت نمبر 121 سے لے کے 126 تک۔ اللہ کہہ رہے محمد کتنا اچھا وقت تھا صبح صبح جب آپ لشکریوں کو کہہ رہے تھے چلو جنگ کرنے چلے۔ پھر اے مصطفیٰ، پھر اگلی آیت، چونکہ عربی پڑھنے کا وقت نہیں میں ترجمہ ہدیہ کرتا ہوں نوجوانوں اور دوستوں کو۔ پھر مصطفیٰ، دو ٹولیاں تب بھی ایسی تھیں جن کا جنگ میں جانے کا دل نہیں چاہ رہا تھا، لیکن پھر اللہ نے اپنا کرم کیا اور آپ نے انہیں دلاسا دیا تو وہ چلے۔ مصطفیٰ آپ چلے اور ہم نے بدر میں ان کی تب مدد کی جب یہ کمزور تھے، یہ خوف کھا رہے تھے وہاں 1000 ہیں، وہاں لشکر ہے، وہاں ہتھیار ہیں، ہم 313 ہیں اور اس میں سے بھی 300 خالی ہاتھ ہیں، کرے گا کیا؟ مصطفیٰ ان سے کہو کھجور کی ٹہنیاں پکڑ لیں، آج میں اسی کو تلواریں بنا دوں گا۔ کھجور کی ٹہنیاں پکڑ لیں، اسی کو تلواریں بنا دوں گا۔ کتنا بدبخت ہے مولوی، کھجور کی ٹہنیاں تلواریں بن جائیں تو اعتراض نہیں کرتا، جنت کا درخت ذوالفقار بنا کے بھیجے تو اسے موت آ جائے۔ میں 3 سال پہلے ذوالفقار کے مجلس پڑھ چکا ہوں، مجھے یاد ہے، آپ کو یاد ہو نہ ہو۔ توجہ بھائی، یہ مصطفیٰ کا لشکر چلا، کیوں؟ انہیں صرف بھروسہ ہے محمد مصطفیٰ پر، کیوں؟ اور تو کوئی بات ہے ہی نہیں، ظاہری حالت تو کسی کام کی ہے ہی نہیں۔ یہیں پر حفیظ جلندری نے شاہنامہ اسلام میں اس منظر کو بیان کیا کہ یہ لشکر پوری دنیا سے انوکھا تھا، نرالا تھا، کہ اس لشکر کا افسر آپ کالی کملی والا تھا۔ زندہ باد، ہاتھ اٹھانا، خیرات مانگ لینا بھائی جتنے شیعہ سنی بیٹھے ہیں۔ یہ لشکر پوری دنیا سے انوکھا تھا، نرالا تھا، کہ اس لشکر کا افسر ایک کالی کملی والا تھا۔ یہ پہلا جیش تھا دنیا میں افواج الہی کا، جسے اعلان کرنا تھا خدا کی بادشاہی کا۔ جس کا ہاتھ نہیں اٹھا مجھے نہیں پتا اس تک فکر پہنچا ہے کہ نہیں پہنچا۔ جو شجاعت بنی ہاشم سننے کے لیے بیٹھے دیکھنا، وہاں 1000 ہے، یہاں ایک رسول ہاشمی کا اطمینان ہے، اسے ہی کہتے ہیں شجاعت بنی ہاشم۔ وہ کہتے ہیں یہ پہلا جیش تھا دنیا میں افواج الہی کا، جسے اعلان کرنا تھا خدا کی بادشاہی کا۔ نہ تیغ و تیر پہ تکیا، نہ نیزے پہ نہ بھالے پر، انہیں سکون تھا تو صرف کالی کملی والے پر۔ زندہ باد، ہاتھ اٹھانا، صرف کالی کملی والے پر بھروسہ تھا۔ 313 کو کالی کملی والے پر بھروسہ تھا اور کالی کملی والے کو اپنے بھائی پر بھروسہ تھا۔ زندہ باد، زندہ باد، سدا سلامت رہو، آباد و شاد رہو۔ ایسے نہیں مل کے بولے سخینان کلامار، ایسے نہیں مل کے بولے سندھ کی دھرتی پر ولایت کا سب سے بڑا مبلغ، سب سے بڑا عزادار، سب سے بڑا ماتمی، سب سے بڑا زنجیر زن، سب سے بڑا تمازن، ہر منکر ولایت علی کی موت علی نام کریں گے۔ کلندر شہنشاہ تمہیں سدا سلامت رکھو۔ توجہ بھی، انہوں نے کہا اس انداز میں آیا وہ سادہ سا 313 کا لشکر، جس نے اسلامیات بھی نہیں پڑھی وہ اگلے فکرے نہیں سمجھ سکتا۔ کہ مصطفیٰ وہ منظر تو یاد کریں، جب ہم نے 3000 ملائکہ بھیجے، ملائکت منزلین،
جو نازل ہوئے وہ ملائکہ بھیجے. پھر فوراً اگلی آیت میں سورہ آل عمران آیت نمبر 125 میں کہا ہم نے 5000 ملائکہ بھیجے. ملائکت مصومین جن پر بہادری کی مہریں لگی ہوئی تھیں، ہم نے ان کو ان کی مدد کے لیے بھیجا. ملائکہ بدر میں آئے لیکن ہوا کیا؟ کبھی اگلی آیت بھی پڑھ کے دیکھنا. آل عمران کی 126 نمبر آیت میں اللہ کہتے ہیں یہ ہم اس لیے کہہ رہے ہیں وَمَا جَعَلَهُ اللَّهُ إِلَّا بُشْرًا وَلَتَطْمَئِنَّ بِهِ قُلُوبُكُمْ، تاکہ ان کے دلوں کو اطمینان ہو جائے اس خوشخبری سے کہ ملائکہ آ رہے ہیں. وہ میری مرضی، میں بھیجوں نہ بھیجوں. زندہ باد. ہاتھ اٹھانا، خیرات مانگ لینا. میں اگلا فکرہ وہ پڑھنے لگا، مجھے پتہ چل جائے گا کہ امامیہ کالونی میں کون اس فکرے کو سمجھتا ہے اور کون نہیں سمجھتا. اللہ نے کہا میں نے پہلے 3000 ملائکہ بھیجے، پھر کہا میں نے 5000 ملائکہ بھیجے. پھر سورہ انفال کی 9ویں آیت میں آواز دے کے کہہ رہے اذ تستغیثون ربکم فاستجاب لکم انی ممدکم بألف من الملائکۃ مردفین. اور جب یہ سہمے ہوئے دعا کر رہے تھے اللہ ہمیں کافروں سے بچا لے، میں نے 1000 فرشتے وہ بھیجے جو ایک کے بعد ایک آئے، جو ایک کے بعد ایک کے بعد. زندہ باد، زندہ باد، زندہ باد، زندہ باد. ہاتھ اٹھانا، خیرات مانگ لینا بھائی. میں نے 1000 فرشتے وہ بھیجے جو ایک کے بعد ایک مردفین، ایک کے بعد ایک آنے والے ہیں. فرشتے آئے، یہ قرآن کہہ رہا ہے لڑے یا نہیں لڑے. تاریخ سے پوچھو بدر میں 70 کافر مرے، 40 علی نے مارے، 20 حمزہ نے مارے، باقی رہ گئے 10. اگر وہ بھی فرشتوں نے مارے تو باقی جوان کیا کرنے آئے تھے؟ زندہ باد، زندہ باد، زندہ باد. جسے سمجھ آیا ہے وہ بولے بھائی. توجہ بھائی. اگر 70 میں سے 40 مولا علی، یہ تو سب کو پتا ہے، 40 مولا علی نے مارے، 20 سرکار حمزہ نے مارے، کتنے ہو گئے؟ 60. باقی 10 رہ گئے، 10 فرشتوں نے مارے. اگر چلو مان لو کہ 10 فرشتوں نے بھی مارے، یہ ہے شجاعت بنی ہاشم. 60 بنی ہاشم نے مارے، 10 فرشتوں نے مارے. زندہ باد. ہاتھ اٹھانا، خیرات مانگ لینا بھائی. اللہ کہہ رہا تھا یہ فرشتوں کا آنا صرف ان کے اطمینان قلب کے لیے ہے. لڑے گا وہی جو ایسے لڑتا ہے کہ لگ رہا ہے کہ آسمانی لڑ رہے ہیں. لڑے گا وہ کیونکہ جنگ بدر ہوئی اس طریقے سے. جنگ بدر میں گھمسان کا رن ہوا ایسے، لیکن اس گھمسان کے رن سے پہلے فکر کم ہے، ٹائم بھی کم ہے، لیکن میں نے پورے پڑھ دے. سب سے پہلے جنگ بدر میں دونوں جیش آمنے سامنے، میمنہ میسرہ، قلب لشکر، مقدمت الجیش. ابو جہل نے محمد کی جنگی ترتیب دیکھی نا، انہوں نے کہا یہ تو کبھی لڑے ہی نہیں، انہوں نے تو کبھی جنگ کی نہیں، اس کی جنگ کی ترتیب کمال ہے. مصطفیٰ نے کہا ہاشم کا خون ہو. یار موضوع سے متصل رہو گے تو آپ کو فکر سمجھ آئیں گے نا. انہوں نے کہا ہاشم کا لہو. وہاں سامنے نکل کر آیا یزید کے باپ کا ننیال. ڈرتا میں کسی کے باپ سے بھی نہیں. ہندا کا باپ عتبہ بن ربیعہ، ہندا کا چاچا شیبہ بن ربیعہ. نہیں لکھے اسلامیات میں نام تو تاریخ جلا دو. ہندا کا بھائی ولید بن عتبہ. ان تینوں نے باہر نکلنے کا حل من مبارز، کون ہے جو مقابلہ کرنے آیا؟ یہاں سے 3 صحابی تلواریں لے کے سامنے ایک دم آ گئے. ان نے بڑی حکارت بھری نظروں سے دیکھا کہ تم کون ہو؟ یہ لفظ میں آپ کو نہیں سمجھا سکتا. یوٹیوب پہ جا کے دیکھنا دا میسج مووی جو انگریزوں نے بنائی ہے رسول اللہ کی زندگی پہ، کافی سال پرانی ہے. اس کے اندر جنگ بدر کا منظر ہے. جو ہی یہ تینوں صحابی آئے نا
تو عتبہ، شیبہ اور ولید نے انہیں دیکھ کے کہا ہو آر یو، ہم تو تمہیں نہیں جانتے، کوئی ہمارے مقابلے کا بھیجو جسے ہم جانتے ہوں۔ ہم نے کہا اچھا تم تینوں واپس آ جاؤ۔ رسول نے فرمایا اب تم ولید، عتبہ اور شیبہ ذرا کان کھول کے سننا کہ میں تمہارے مقابلے میں کس کو بھیج رہا ہوں، جو موضوع سے متصل ہے اسے پہلے نام پہ سمجھ آ جائے گی۔ رسول نے 3 جوانوں کو اشارہ کر کے بلایا، یا علی ابن ابی طالب ابن عبد المطلب ابن ہاشم، یا عبیدہ ابن حارث ابن عبد المطلب ابن ہاشم۔ کہاں ہے میرا شیر حمزہ ابن عبد المطلب ابن ہاشم؟ زندہ باد زندہ باد زندہ باد۔ تینوں ہاشمیوں کو بولے۔ پیچھے والے جو کھڑے ہیں طبیعت سے مزاج مل کے بولو حیدری۔ نعرے سے تو پتہ چلتا ہے بندہ زندہ بھی کھڑے ہے کہ نہیں۔ ہاں توجہ دے۔ اس طرح جنگ کا آغاز ہو، سامنے آیا عتبہ بن ربیعہ، شیبہ بن ربیعہ اور ولید بن عتبہ۔ ولید کو مارا مولا علی نے، عتبہ کو مارا سرکار حمزہ نے۔ اب تیسری 1 to 1 لڑائی چل رہی تھی سرکار عبیدہ بن حارث بن عبد المطلب بن ہاشم کی۔ ہیں رسول کے چچا زاد بھائی، لیکن پورے لشکر میں 313 میں سب سے کبیر السن یہ ہیں، یعنی سب سے بڑی عمر کے یہ ہیں سرکار عبیدہ بن حارث بن عبد المطلب۔ ان کی شیبہ بن ربیعہ سے لڑائی چل رہی۔ شیبہ کی تلوار سے سرکار عبیدہ کے پاؤں پہ ایک زخم لگا۔ امیر کائنات نے دیکھا، سرکار حمزہ کے ساتھ آگے بڑھے، سرکار عبیدہ کو ایک طرف ہٹایا اور اس کا کام تمام کیا۔ جو ہی شیبہ مرانا، ابو جہل نے آواز دی اب گھمسان کی لڑائی ہوگی۔ بس پھر کوئی ایسی جنگ ہوئی، ابو طالب کا بیٹا تلوار کے قبضے میں وہ کلائی دے کے آ گیا جس کی ہلکی سی جنبش بھی قوت پروردگار ہے۔ زندہ باد جسے جملے کی قدر کی ہے میری طرف دیکھے بھائی۔ پھر قوت پروردگار والی کلائی یوں ہی تلوار چلاتی جا رہی تھی، 3 دفعہ خون میں ڈوبی ہوئی تلوار لے کر علی مصطفیٰ کے پاس آئے اور محمد کا مسکراتا ہوا چہرہ دیکھ کر واپس لوٹ گئے اور یہی کہتے تھے اللہ تیرا شکر ہے محمد مسکرا رہا ہے۔ اللہ تیرا زندہ باد زندہ باد زندہ باد۔ اللہ تیرے شکر مل کے علی حق۔ مل کے ایک نعرہ کہ اللہ تیرا شکر ہے کہ مصطفیٰ مسکرانے۔ بس پھر مولا علی نے ایسی جنگ کی بدر میں، مسلمان 1400 سال بعد بھی یہ سمجھتے ہیں کہ فرشتے لڑے تھے۔ مسلمان 14 تاریخ میں نے بند کر دی 1400 سال کی، آج بھی مسلمان سمجھتے ہیں کہ فرشتے لڑے تھے، حالانکہ لڑ تو ابو طالب کا بیٹا علی رہا تھا۔ بس پھر مولا علی نے صرف ولید کو نہیں مارا، جس پہلوان کو ابو جہل لے کے آیا تھا اس کو مارا۔ حد یہ ہو گئی کہ ابو جہل کو بھی مارا۔ جو ہی ابو جہل بدر میں آیا نا علی کے مقابلے میں، علی مولا فرماتے اس دن میں نے تیرا منہ موڑا تھا، آج میں تیری گردن توڑوں گا، آج میں تیری گردن۔ جتنے بچے اور نوجوان بیٹھے یا ابو جہل کا سر قلم کیا، صرف ولید کو نہیں مارا، صرف ابو جہل کو نہیں مارا، ابن نضر کو بھی علی نے مارا، ابن حارث کو بھی علی نے مارا، خبیلد بن نوفل کو بھی علی نے مارا، حنظلہ بن ابو سفیان کو بھی علی نے مارا۔ ایک بہادر اور ایک ایسا تھا جس کا نام تھا نوفل بن خولید۔ نوفل بن خولید یہ عبد بدھ کے مقابلے کا پہلوان تھا۔ علی مولا نے اس کا سر قلم کیا، مصطفیٰ کی نظر ایک بندے پہ پڑی، اس کا نام ہے عاص بن امیہ۔ عاص بن امیہ یہ مکے میں مصطفیٰ کا دل دکھاتا تھا، پتہ نہیں
اس نے کتنا دل دکھایا تھا نبی کا. مصطفیٰ نے, اللہ کے حبیب نے عاص بن امیہ کو دیکھ کر دعا کے ہاتھ اٹھائے, اللہ آج میں چاہتا ہوں یہ تیرے ہاتھ سے مرے. زندہ باد زندہ باد. جو بندہ امامیہ کالونی میں بیٹھ کے پیچھے رہ گئے اس بندے کو میں نہیں سمجھ سکا بھائی. اللہ آج میں چاہتا ہوں یہ عاص بن امیہ تیرے ہاتھ سے مرے. ابھی دعا ختم ہوئی تھی, علی نے تلوار اٹھایا تو اس کے سر پہ ہمیشہ زندہ باد رہے. نہیں, ایک دفعہ میری بات سننا بھائی. جو بندے ابھی ہاتھ باندھے رہ گئے ہیں نا, کہ رسول نے تو کہا تھا اللہ یہ تیرے ہاتھ سے مرے. اللہ نے تمہیں آ کے بتایا ہے میں اللہ ہوں. جس کو اس نے اپنی صفات کا مظہر بنایا ہے, جس کو اس نے ید اللہ کہا ہے, اس نے تلوار اٹھائی اور بنو ہاشم کی گیزٹڈ ضرب ام الراس سر کے اوپر رکھ کے ماری. جو 2 ٹکڑوں میں تقسیم ہوا نا, سورہ انفال کی آیت نمبر 68 آ گئی, هو الذی ایدک بنصرک وبالمؤمنین. تم نے دیکھا اللہ نے اپنے زور سے کیسی مدد کی ہے. آپ صدا سلام. آپ جی ہیں, آپ صدا سلامت ہیں. تم نے دیکھا اللہ نے اپنے زور سے کیسی مدد کی. پتہ لگا علی کی مدد ہوگی تو اللہ کی مدد ہوگی. علی کی مدد ہے ہی اللہ کی مدد. کل سجدے والی بات بتائی تھی, مدد والی بھی سن لو. مدد تو اللہ کی طرف سے ہے. بچپن سے ماں باپ نہیں کہتے بیٹا یا علی کہو گے عرش سے اللہ سنے گا, نجف سے علی سنے گا. نہیں, میں تمہیں رسول کی زبانی بتا دیتا ہوں. محمد مصطفیٰ مدینے میں موجود ہے کہ ایک دفعہ رسول کو پتہ نہیں کیا خیال آیا, مصطفیٰ جانے, مصطفیٰ کی حکمت جانے. رسول نے کہا مدینے کے چوک میں ایک ایسا ممبر لگاؤ جیسا غدیر میں آنے والے وقت میں لگے گا. مدینے کے چوک میں ممبر لگا. رسول نے صحابہ کو اکٹھا کر کے کہا ابھی ابھی جبرائیل آیا تھا اور اس نے مجھے آ کر کہا ہے انا امرا ربک ان تقوم بفضائل علی خطیبا علی اصحابک. اے محمد, صحابہ کے مجمع میں خطیب بن کے علی کے فضائل پڑھو. زندہ باد. ہاتھ اٹھانا, خیرات مانگنا. اگر حوالے کا انتظار کر رہے ہو, کتاب پورے پاکستان میں 2 بندوں کے پاس ہے, یا میرے پاس ہے, یا ایک اور نسخہ ہے, کہو گے تو کل میں لا کے دکھاؤں گا. کیمرے میں کتاب کا نام نہیں بتاؤں گا. رسول نے کہا اللہ کہہ رہا ہے محمد صحابہ کے مجمع میں خطیب بن کے علی کے فضائل پڑھو. تو کہا یا رسول اللہ پھر فخرج فی بیتک. مصطفیٰ اپنے گھر سے باہر نکلے الی سعد المنبر, سیدھا منبر کی طرف گئے. فاجتمع الناس, پھر لوگوں کو منع کیا, مجمع کیا. فاول ما تکلم, اور سب سے پہلا کلام کیا ایھا الناس انی مبلغکم رجل لحمہ لحمی. لوگوں, میں اس کی تبلیغ کرنے آیا جس کا گوشت میرا ہو. سدا سلامت رہے, ہمیشہ زندہ باد رہے, سدا آباد و شاد رہے. میری طرف دیکھنا, جو بندے اس کونے میں کھڑے اور بیٹھے, جن کا ہاتھ ابھی تک کسی بھی جملے پہ نہیں اٹھ سکا, اس جملے پہ بھی جس کا ہاتھ نہ اٹھا وہ جانے, اللہ کا حبیب جانے. نہ ہم نے تمہیں کل کچھ کہہ لیا تھا, نہ آج کچھ کہہ لیں گے. جن کے فضائل ہیں وہ تو دیکھ رہے ہیں نا. بھلے اندھیرے والے مجھے نظر نہیں آ رہے, لیکن رسول کو دیکھ رہے ہیں نا کہ میرے پڑے ہوئے فضائل پہ انہوں نے کرنا کیا ہے. رسول نے فرمایا ایھا الناس, میں اس کا مبلغ بن کے آیا ہوں جس کا گوشت میرا گوشت ہے. اگلے فکرے میں ایسے پڑھنے لگا ہوں, میرے حصے کے آپ بولیں گے. نوجوان جو میرے بازوؤں کی طاقت ہے, میرے حصے کا یہ بولیں گے. رسول نے علی کا بازو مدینے میں اٹھایا اور اٹھا کے کہا بسم اللہ الرحمن الرحیم, ولایت علی ابن ابی طالب ولایت اللہ.
زندہ باد زندہ باد زندہ باد. جو علی کی ولایت کو ماں کی گود سے اوجھل مانتا آیا ہے وہ بندہ میری طرف دیکھے. بات کہاں سے شروع ہوئی تھی؟ علی کی مدد اللہ کی مدد ہے. سن لینا, رسول فرما رہے ہیں ولایت علی ابن ابی طالب ولایت اللہ وحبہ عبادت اللہ. اللہ کرے اگلے فکرے پر آپ بھی چپ کر جائیں تو مجھے زیادہ لطف آئے. وَاتَّبَاعُهُ فَرِيضَةُ اللَّهِ, اس کی محبت اللہ کی عبادت ہے, اس کی اتباع اللہ نے فرض کی ہے. محمد کہہ رہے علی فرض ہے, تو واجب اور مستحب کی بحث میں. زندہ باد زندہ باد زندہ باد. وَاتَّبَاعُهُ فَرِيضَةُ اللَّهِ, واجب مستحب نہیں, علی فرض ہے جیسے نماز فرض ہے. سدا سلامت رہو, تم ہمیشہ آباد و شاد رہو. مجھے بھائی موضوع کی طرف پلٹنے دینا. وَحُبُّهُ عِبَادَةُ اللَّهِ وَاتِّبَاعُهُ فَرِيضَةُ اللَّهِ. وَآدَاؤُهُ آدَاءَ اللہ, اس کے دشمن اللہ کے دشمن. وَأَوْلِيَاؤُهُ اولیاء اللہ, علی کے دوست اللہ کے دوست. علی زندہ باد. ہاتھ اٹھانا, خیرات مانگنا. علی کے دوست اللہ کے دوست, علی کے دوست اللہ کے دوست. مولا صاحب فرماتے ہیں جب قائم آئے گا ہمارے چند علی کی ولایت دل میں رکھنے والے مومن کی, قبر کے باہر بادل کی سواری آئے گی, اس میں سے آواز آئے گی اخرج یا ولی اللہ, باہر نکل اللہ کے دوست. زندہ باد. جس کا ہاتھ اٹھائے وہ سدا سلامت رہے. علی کی مدد اللہ کی مدد, علی کی ولایت اللہ کی ولایت, علی کی محبت اللہ کی عبادت, علی کی اتباع اللہ کا فریضہ. توجہ میری طرف رکھو تو میں اگلے فکرے کہوں. وَسِلْمُهُ سِلْمُ اللَّهِ, علی کی پناہ اللہ کی پناہ. کتاب میں دوں گا کل سید مجتبیٰ نقوی کو, پھر جو آج نہیں بول سکا وہ کل ہاتھوں کو کاٹے گا. کاش میں اس حدیث پر ہاتھ اٹھا لیتا تو میرا بھی نام بولنے والوں کی فہرست میں آتا. رسول نے اعلان کیا ایھا الناس وحزبہ حزب اللہ, علی کا لشکر اللہ کا لشکر. علی زندہ باد زندہ باد زندہ باد. علی کا لشکر اللہ کا لشکر, علی کا لشکر اللہ کا لشکر. جتنے سید بیٹھے ہیں, سکرین شاہ جی, علی عمران شاہ جی, ظاہر شاہ جی, نعیم شاہ جی, بلو شاہ جی, توفیر شاہ جی, مصطفیٰ شاہ جی, جتنے سید بیٹھے ہیں, جگنو شاہ جی, حماد شاہ جی, اسد شاہ جی, مجھے نہیں پتا جن کے نام میں نہیں جانتا, اور کسی کا ہاتھ اٹھے نہ اٹھے, اگر سید نہ بولے مجھے کل کی مجلس تک بڑا ارمان لگنا ہے. یہ صفین کے میدان میں عمرو جو کہ ہندا کے بیٹے کا سالار تھا, مالک اشتر کے سامنے آ کے کہتا ہے مالک اشتر, ایک امیر کا سپاہی میں ہوں, ایک امیر کا سپاہی تو ہے, تجھ میں اور مجھ میں فرق کیا ہے؟ کہا عمرو بکواس بند کر, تو شیطان کا سپاہی ہے, میں رحمان کا سپاہی ہوں. زندہ باد زندہ باد. تو شیطان وہ جس کی آپ صدا جی, وہ جس کی پناہ اللہ کی پناہ. اس کے داماد کو کوفہ والوں نے پناہ دے کر بھی قتل کیا. آج کا پرسہ ملکہ لاہور کی بارگاہ میں کہ جس کے بچوں پر مسلمانوں نے کوئی ظلم کی الگ داستان رقم کی. سارے سنتے آئے ہو. اس معظمہ کے 6 بیٹے تھے, 2 کربلا میں شہید ہوئے, 2 کوفہ میں بابا کے بعد فرات کے کنارے ذبح ہوئے, 2 بچے شام غریبہ میں لاپتہ ہو گئے, ماں ڈھونڈتی ہوئی لاہور آ گئی.
کوئی الگ داستان ہے مسلم کی اولاد پر ظلم کی. صرف بیٹے نہیں اس بیوی کے گمے. ایک شہزادی ہے سرکار مسلم کی لاہور ولی ملکہ کی، نام ہے شہزادی عاتقہ بنت مسلم. شام غریبہ کے ہنگاموں میں یہ 60 سال کی شہزادی مل نہیں رہی تھی. روتی ہوئی آئی بی بی رقیہ شام ولی ملکہ کے پاس، ہاتھ کو جوڑ کے کہتی ہے میری نسلیں قربان تیرے بھائی حسین پر، لیکن میری بیٹی نہیں مل رہی. منت ہے ام البنین کی شہزادی کی، سیدہ کی بیٹی، میری بیٹی تلاش کرنے میں مدد تو کرنا. یہ لاہور کی ملکہ اور شام کی ملکہ شام غریبہ کے اندھیروں میں شہزادی عاتقہ بنت امیر مسلم کو تلاش کرتی ہوئی آئی. ایک ٹیلے پہ دیکھا نا تو مسلم کی بیٹی ریت پہ سر رکھ کے سوئی ہوئی ہے، یا بی بی عالیہ نے کندھا ہلایا لیکن شہزادی عاتقہ کی آنکھ نہیں کھلی. اللہ جانے کیسے شہادت ہو گئی تھی بی بی کی، کبھی پتہ نہ چلتا. بی بی عالیہ نے نانا کے روضے کی طرف منہ کر کے کہا نانا صرف تیرے بیٹے ٹاپوں میں پامال نہیں ہوئے، یہ دیکھ مسلم کی شہزادی گھوڑوں کے سموں میں. نجرکم اللہ. یہ جو تمہارے سینوں پہ ماتم کی دھمک ہے یہ تمہاری نجات کا ذریعہ ہے. امام صادق فرماتے ہیں ہمارے غم میں ہائے کرنا عبادت ہے، ہمارے غم میں آہ کھینچنا اللہ کی تسبیح ہے. کوشش کرنا اگلے فکروں پہ ہائے کرنا. عزادارو ایسا کوئی ظلم ہوا ہے مسلم شہنشاہ کے بیٹوں پر. 8 سال کا سن ہے سرکار محمد کا، 6 سال کا سن ہے سرکار ابراہیم کا. حارث بن عروہ تمیمی ملعون نہر کے کنارے دونوں بھائیوں کو کہہ رہا تھا جلدی کرتے اتارو میں نے تمہارے گلے کاٹنے ہیں. کہنے لگے ہمیں نماز کی اجازت ملے گی. کہنے لگے نماز پڑھ کے کیا کرو گے؟ کہنے لگے نماز نہیں پڑھنی. بڑے نے چھوٹے کا جنازہ پڑھا. ماتم میں شامل ہو جانا بھائی. چھوٹے نے بڑے کا جنازہ پڑھا. ہائے اولاد سیدہ تیری غربت، مردوں کے جنازے ہوتے ہیں، یہ زندہ ایک دوسرے کا جنازہ پڑھنے لگے. عزادارو مسلم کے دونوں شہزادوں کے سر کاٹ کر بدن کو دریا میں پھینکا. کوئی کالے پور کے والی بیوی تھی جو رو رو کے کہتی تھی نہ مار، ان کا چھڑانے والا کوئی. نجرکم اللہ. سارے ماتم میں شامل ہو جانا بھائی. میں نے مصائب شہادت سے شروع کیا ہے چونکہ جو غم کے فکرے کہنے ہیں وہ اگلی منزل کے. حارث عروہ تمیمی، تمیمی قبیلے کا بھدی شکل والا، اللہ کی لعنت ہو اس پر. اس نے سرکار مسلم کے شہزادوں کے سر اٹھائے. ظاہر شاہ جی میں مقتل سے وہ فکرے پڑھنے لگا ہوں. ماتمی اگر پہلی دفعہ سنیں تو پرسہ اس طرح پڑھ لینا جس طرح پرسہ پڑھنے کا حق ہے. باقی ہم اپنوں کو ایسے نہیں روتے جیسے اولاد سیدہ کو روتے ہیں. جملے ذہن میں رکھنا. دونوں شہزادوں کے سروں کو بکری کی کھال کے بنے ہوئے تھیلے میں ڈال کر یوں بد تہذیبی سے اٹھاتا ہوا ابن زیاد کے کوفہ والے دار النمارہ کے باہر آیا. جا کر دربان کو کہتا ہے ابن زیاد سے کہے حارث تیرے لیے بڑا قیمتی تحفہ لے کر آیا ہے. دربان کہتا ہے تحفے کا نام بتا. حارث کو کہے میں تیرے لیے 2 لال تحفے میں لے کے آیا ہوں، تجھے دیکھ کر بڑی خوشی ہوگی. حارث کو کہا جلدی اندر لے کے آؤ. عزادارو ابن زیاد کے ساتھ اللہ کرے مقتل میں نہ یہ فکرہ ہوتا نہ میں پڑھتا. لاہور والی ملکہ کے بیٹے کے ساتھ یوں تھیلا چھٹک کر اس نے دربار میں پھینکے. ابن زیاد کہتا ہے اور یہ کس ماں کی گود اجاڑ کے آیا. پچھلے بندے ماتم میں شامل ہو جانا بھائی. آج لاہور والی ملکہ کو پرسہ دینا ہے. ذرا میری طرف ہاتھوں کو دیکھنا بھائی. کہا یہ کون سی ماں کی گود اجاڑ کے آیا ہے؟ کہا یہ انہی 2 شہزادے ہیں جو تو نے امان دی تھی. کہا جب میں نے امان دی تھی تو نے مارا کیوں؟ کہا محمد ابن اشعث نے ان کے باپ کو امان نہیں دی تھی. محمد ابن اشعث نے بھی تو مسلم کو قتل کروایا ہے، میں نے ان کو قتل کر دیا ہے تو کون سی بات ہے؟
روایت کے جملے، ابن زیاد جیسا بے غیرت شہزادوں کا حسن دیکھ کر 3 مرتبہ کھڑا ہوا، 3 مرتبہ بیٹھا۔ اس کے دربار کے کونے میں ایک غلام ہے جس کا نام ابن مقاتل ہے، یہ علی کا چاہنے والا ہے، دور کھڑا سسکیاں لے کے رو رہا ہے۔ ابن مقاتل کو بلا کے زیاد نے کہا ان بچوں کو جانتے ہو؟ کہتے ہیں انہوں نے کہا ان کے چہروں پہ نا خون اور درد ہے، جاؤ ان کو غسل دے کے لاؤ۔ کہتا ہے انما یرید اللہ، یہ تطہیر کے مالک ہے، انہیں غسل کی ضرورت نہیں۔ کہ نہیں، میں صرف ان کے چہرے دیکھنا چاہتا ہوں کہ محمد و ابراہیم جیسے زندگی میں تھے، گلے کٹنے کے بعد بھی ویسے ہیں کہ نہیں۔ میں نے سنا ہے بنو ہاشم ہمیشہ کی زندگی لے کر آئے ہیں۔ یہ ابن مقاتل علی کا چاہنے والا ہے، اس کی زوجہ سیدہ کی قریب ہے۔ ادھر والے ماتمی نوکر کو معاف کرنا، میں پوری مجلس میں تمہاری طرف دیکھ نہیں سکا، لیکن فکر سن کے اتنا ماتم کر لینا جتنا لاہور والی ملکہ کو پرسہ دینا ہے۔ ابن مقاتل دونوں شہزادوں کے سر اٹھا کر اپنے گھر کے دروازے پر آیا، دکل باب کیا، بی بی نے دروازہ کھولا، کہتی ہے یہ دونوں کون ہیں؟ رو کے کہتا ہے والتین والزیتون، والتین والزیتون وطور سینین وہذا البلد الامین۔ کہتی ہے ابن مقاتل تو پاگل تو نہیں ہو گیا؟ یہ کون ہے؟ کا پہچان، یہ سورہ رحمان کے لولو والمرجان ہے، یہ آیا مباہلہ کے اب نہ ہے۔ کا بتانا یہ کون ہے؟ کا دیکھ ہمارے گھر حسن اور حسین آئے۔ اللہ جسے حقیقت کلنا محمد کا پتہ ہے۔ عزادارے، اس کی بیوی نے آب زمزم سے شہزادوں کے رخسار تھے، شہزادوں کے رخساروں پر آب زمزم بھی بہہ کے رونے لگا۔ اس نے دونوں شہزادوں کے سر اٹھائے، ابن زیاد کے دربار میں واپس پہنچا۔ اب جو کھلے ہوئے چہرے دیکھے، ابن زیاد کہتا ہے حارث بے غیرت، جب یہ بچے آئے تھے ان کے چہروں پر یہ داغ نہیں تھے۔ کہنے لگا میں نے